ناظرین، ہم ایک اور افسانہ لے کر لوٹ چکے ہیں اور یہ افسانہ بھی سعادت حسن منٹو نے ہی لکھا ہے۔ یہ کہانی ہے دو آرٹسٹ لوگوں کی جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کیونکہ باذوق لوگوں کی کمی کی وجہ سے ان کے فن کی کوئی قدر نہیں کرتا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنی حقیقت چھپائے پھرتے ہیں۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آرٹسٹ لوگ۔ جمیلہ کو پہلی بار محمود نے باغ جناح میں دیکھا تھا۔ وہ اپنی دو سہیلیوں کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی۔ سب نے کالے برقعے پہنے تھے مگر نقابیں الٹی ہوئی تھیں۔ محمود سوچنے لگا، یہ کس قسم کا پردہ ہے کہ برقع اوڑھا ہے مگر چہرہ ننگا ہے؟ آخر اس پردے کا مطلب کیا ہے؟ محمود جمیلہ کے حسن سے بہت متاثر ہوا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی جا رہی تھی۔ محمود اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اس کو اس بات کا قطعاً ہوش نہیں تھا کہ وہ ایک غیر اخلاقی حرکت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس نے سینکڑوں مرتبہ جمیلہ کو گھور گھور کے دیکھا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک دو بار اپنی آنکھوں سے اشارے بھی کیے مگر جمیلہ نے درخور اطنانہ سمجھا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ اس کی سہیلیاں بھی کافی خوبصورت تھیں مگر محمود نے اس میں ایک ایسی کشش پائی تھی جو لوہے کے ساتھ مقناطیس کو ہوتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ چمٹ کر رہ گیا۔ ایک جگہ اس نے جرأت سے کام لیا اور جمیلہ سے آ کر کہا، حضور اپنا نقاب تو سنبھالیے، ہوا میں اڑ رہا ہے۔ جمیلہ نے یہ سن کر شور مچانا شروع کر دیا۔ اس پر پولیس کے دو سپاہی جو اس وقت باغ میں ڈیوٹی پر تھے دوڑتے آئے اور جمیلہ سے پوچھا، بہن کیا بات ہے؟ جمیلہ نے محمود کی طرف دیکھا جو سہما کھڑا تھا اور کہا، یہ لڑکا مجھے چھیڑخانی کر رہا ہے۔ جب سے میں باغ میں داخل ہوئی ہوں میرا پیچھا کر رہا ہے۔ سپاہیوں نے محمود کا سرسری جائزہ لیا اور اس کو گرفتار کر کے حوالات میں داخل کر دیا، لیکن اس کی ضمانت ہو گئی۔ اب مقدمہ شروع ہوا۔ اس کی دو عائد میں جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ تفصیل طلب ہے۔ قصہ المختصر یہ کہ محمود کا جرم ثابت ہو گیا اور اسے 2 ماہ بامشقت قید کی سزا مل گئی۔ اس کے والد نادار تھے اس لیے کہ وہ سیشن کی عدالت میں اپیل نہ کر سکے۔ محمود سخت پریشان تھا کہ آخر اس کا قصور کیا ہے۔ اس کو اگر ایک لڑکی پسند آ گئی تھی اور اس نے اس سے چند باتیں کرنا چاہییں تو یہ کیا مجرم ہے جس کی پاداش میں وہ 2 ماہ قید بامشقت بھگت رہا ہے۔ جیل جانے میں وہ کئی مرتبہ بچوں کی طرح رویا۔ اس کو مصوری کا شوق تھا لیکن اس سے وہاں چکی پسوائی جاتی تھی۔ ابھی اس کو جیل میں آئے صرف 20 روز ہی ہوئے تھے کہ اسے بتایا گیا کہ اس کی ملاقات آئی ہے۔ محمود نے سوچا، یہ ملاقاتی کون ہے؟ اس کے والد تو اس سے سخت ناراض تھے، والدہ اپاہج تھی اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ سپاہی اسے دروازے کے پاس لے گئے جو آہنی سلاخوں میں بنا ہوا تھا۔ ان سلاخوں کے پیچھے اس نے دیکھا جمیلہ کھڑی ہے۔ وہ بہت حیرت زدہ ہوا۔ اس نے سمجھا شاید وہ کسی اور کو دیکھنے آئی ہوگی مگر جمیلہ نے سلاخوں کے پاس آ کر اس سے کہا، میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ محمود کی حیرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ مجھ سے؟ جی ہاں، میں معافی مانگنے آئی ہوں کہ میں نے جلد بازی کی جس کی وجہ سے آپ کو یہاں آنا پڑا۔ محمود مسکرا دیا۔ ہائے اس زودے پشیماں کا پشیماں ہونا، جمیلہ نے کہا، یہ غالب ہے۔ جی ہاں، غالب کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو انسان کے جذبات کی ترجمانی کر سکے؟ میں نے آپ کو معاف کر دیا لیکن یہاں آپ کو کوئی خدمت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، سرکار کا ہے۔ اس کے لیے میں معافی کا خواستگار ہوں۔ جمیلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ کی خادمہ ہوں۔ چند منٹ ان کے درمیان اور باتیں ہوئیں جو محبت کے عہد و پیمان تھیں۔ جمیلہ نے اس کو صابن کی ایک ٹکیا دی، مٹھائی بھی پیش کی۔ اس کے بعد وہ 15 دن کے بعد محمود سے ملاقات کرنے کے لیے آتی رہی۔ اس دوران ان دونوں میں
محبت استوار ہو گئی۔ جمیلہ نے محمود کو ایک روز بتایا، مجھے موسیقی کا شوق ہے، آج کل میں خان صاحب سلام علی خان سے سبق لے رہی ہوں۔ محمود نے اس سے کہا، مجھے مصوری کا شوق ہے، مجھے یہاں جیل خانے میں کوئی تکلیف نہیں، مشقت سے میں گھبراتا نہیں، لیکن میری طبیعت جس فن کی طرف مائل ہے اس کی تسکین نہیں ہوتی۔ یہاں کوئی رنگ ہے نہ ہی کوئی روغن ہے، کوئی کاغذ ہے نہ پینسل، بس چکی پیستے رہو۔ جمیلہ کی آنکھیں پھر آنسو بہانے لگیں۔ بس اب تھوڑے ہی دن باقی رہ گئے ہیں، آپ باہر آئیں تو سب کچھ ہو جائے گا۔ محمود 2 ماہ کی قید کاٹنے کے بعد باہر آیا تو جمیلہ دروازے پر موجود تھی، اس کالے برقعے میں جو اب بوسلا ہو گیا تھا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ دونوں آرٹسٹ تھے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ شادی کر لیں۔ چنانچہ شادی ہو گئی۔ جمیلہ کے ماں باپ کچھ اثاثہ چھوڑ گئے تھے، اس سے انہوں نے ایک چھوٹا سا مکان بنایا اور پرمسرت زندگی گزارنے لگے۔ محمود ایک آرٹ اسٹوڈیو میں جانے لگا تاکہ اپنی مصوری کا شوق پورا کرے۔ جمیلہ خان صاحب سلامت علی خان سے پھر تعلیم حاصل کرنے لگی۔ 1 برس تک دونوں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ محمود مصوری سیکھتا رہا، جمیلہ موسیقی۔ اس کے بعد سارا اثاثہ ختم ہو گیا، نوبت فاقوں پر آ گئی، لیکن دونوں آرٹ کے شدائی تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ فاقے کرنے والے ہی صحیح اپنے آرٹ کی معراج تک پہنچ جائیں، اس لیے وہ اپنی اس مفلسی کے زمانے میں بھی خوش تھے۔ ایک دن جمیلہ نے اپنے شوہر کو یہ مزدہ سنایا کہ اسے ایک امیر گھرانے میں موسیقی سکھانے کی ٹیوشن مل رہی ہے۔ محمود نے یہ سن کر اس سے کہا، نہیں، ٹیوشن بکواس ہے، ہم آرٹسٹ لوگ ہیں۔ اس کی بیوی نے بڑے ہی پیار کے ساتھ کہا، لیکن میری جان گزارا کیسے ہوگا؟ محمود نے اپنے پھوسڑ سے نکلتے ہوئے کوٹ کا کالر بڑے امیرانہ انداز میں درست کرتے ہوئے جواب دیا، آرٹسٹ کو ان فضول باتوں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، ہم آرٹ کے لیے زندہ رہتے ہیں، آرٹ ہمارے لیے زندہ نہیں رہتا۔ جمیلہ یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئی، لیکن میری جان، آپ مصوری سیکھ رہے ہیں، آپ کو ہر مہینے فیس ادا کرنی پڑتی ہے، اس کا بندوبست بھی تو کرنا ہوتا ہے، پھر کھانا پینا ہوتا ہے، اس کا خرچ علیحدہ۔ دوسرے دن جمیلہ گھر آئی تو اس کے پرس میں 15 روپے تھے، جو اس نے اپنے خاوند کے حوالے کر دیے اور کہا، آج سے میں نے ٹیوشن شروع کر دی ہے، یہ 15 روپے مجھے پیشگی ملے ہیں، آپ مصوری کا فن سیکھنے کا کام جاری رکھیں۔ محمود کے مردانہ جذبات کو بڑی ٹھیس لگی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ملازمت کرو، ملازمت مجھے کرنی چاہیے، جمیلہ نے خاص انداز میں کہا۔ ہائے، میں آپ کی غیر ہوں، میں نے اگر کہیں تھوڑی دیر کے لیے ملازمت کر لی تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ بہت اچھے لوگ ہیں، جس لڑکی کو میں موسیقی کی تعلیم دیتی ہوں بہت پیاری اور بہت ذہین ہے۔ یہ سن کر محمود خاموش ہو گیا، اس نے مزید گفتگو نہ کی۔ دوسرے ہفتے کے بعد وہ 25 روپے لے کر آیا اور اپنی بیوی سے کہا، میں نے آج اپنی ایک تصویر بیچی ہے، خریدار نے اسے بہت پسند کیا، لیکن خسیس تھا، صرف 25 روپے دیے۔ اب امید ہے کہ میری تصویروں کے لیے مارکیٹ چل نکلے گی۔ جمیلہ مسکرائی، تو پھر کافی امیر آدمی ہو جائیں گے آپ۔ محمود نے اس سے کہا، جب میری تصویر بکنا شروع ہو گئی تو میں تمہیں ٹیوشن نہیں کرنے دوں گا۔ جمیلہ نے اپنے خاوند کی ٹائی کی گرہ درست کی اور بڑے ہی پیار سے کہا، آپ میرے مالک ہیں، جو بھی حکم دیں گے مجھے تسلیم ہوگا۔ دونوں بہت خوش تھے، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ محمود نے جمیلہ سے کہا، اب تم کچھ فکر نہ کرو، میرا کام چل نکلا ہے، 4 تصویریں کل پرسوں تک بک جائیں گی اور اچھے دام وصول ہو جائیں گے، پھر تم اپنی موسیقی کی تعلیم جاری رکھ سکو گی۔ ایک دن جمیلہ جب شام کو گھر آئی تو اس کے سر کے بالوں میں تنکی ہوئی روئی کا غبار
اس طرح جمع تھا جیسے کسی ادھیڑ عمر کے آدمی کی داڑھی میں سفید بال۔ محمود نے اس سے استفسار کیا، یہ تم نے اپنے بالوں کی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ موسیقی سکھانے جاتی ہو یا کسی جننگ کی فیکٹری میں کام کرتی ہو؟ جمیلہ نے، جو محمود کی نئی رضائی کی پرانی روئی کو دنگ رہی تھی، مسکرا کر کہا، ہم آرٹسٹ لوگ ہیں، ہمیں کسی بات کا ہوش نہیں رہتا۔ محمود نے حقہ منہ میں لیا اور اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، ہوش واقعہ ہی نہیں رہتا۔ جمیلہ نے محمود کے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کرنا شروع کی۔ یہ دنکی ہوئی روئی کا غبار آپ کے سر میں کیسے آ گیا؟ محمود نے حقے کا ایک کش لگایا، جیسے تمہارے سر میں موجود ہے۔ ہم دونوں ایک ہی جننگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، صرف آرٹ کی خاطر۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔